اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام طلاب عزیز اور مومنین کرام، ہماری گفتگو چل رہی تھی خدا کی شناخت کے باب میں برہان فطرت میں۔ برہان فطرت سے پہلے ہم نے 3 پوائنٹ بیان کیے۔ ایک یہ کہ ہمارا جو ہے ہم علم حاصل کرتے ہیں یہ اپنے نفس کے ذریعے، جو حواس کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ حواس ظاہری ہیں، یہ حواس باطنی ہیں۔ حواس ظاہری میں نے عرض کیا تھا ضعف آ سکتا ہے، ہمارا نفس کمزور ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم سارے قسم کی چیزوں کو ایک جگہ سمجھ سکیں، اس کی مثال دی تھی۔ اسی طریقے سے حواس باطن جو کہا تھا وہ بھی یقینی ترین علم کا منبع ہے، لیکن دنیا کے بعض اپنے نفس سے باہر خارج میں جو ہے مختلف چیزوں میں مشغولیت کی وجہ سے بعض اوقات ہم اپنے درون نفس، اپنے نفس میں موجود حقیقی علم، یقینی ترین علم جیسے محبت، غم، نفرت، اس سے بھی ہم کیا کرتے ہیں، اس کو بھلا بیٹھتے ہیں، اس پر پردہ آ جاتا ہے۔ اور آخر میں تیسرا نقطہ جو ہم بیان کیا تھا کہ یہ حواس جو ہے، یہ ہمارا جو ادراک کا علم ہے، یہ نفس کی کمزوری کی وجہ سے یا اس کی صفات میں کبھی کسی میں زیادہ آ جاتی ہیں صفات، کسی میں کم ہو جاتا ہے، تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اور اس کی مین اور بیسیکل وجہ وہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں یا دوسرے معاملات میں مشغول ہونا، جس سے حقیقی ترین جو ہے ہم علم سے بھی بعض اوقات چشم پوشی کر لیتے ہیں۔ اور آخر میں امام سجاد علیہ السلام کا ایک فرمان پڑا تھا جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کی 2 آنکھیں ہیں، جس میں ایک سے وہ دو سے دنیا کے معاملات کو دیکھتا ہے، 2 سے آخرت کے۔ جس بندے پر اللہ تعالیٰ خصوصی احسان کرنا چاہتا ہے اس کی دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے، اور دل کی آنکھوں سے وہ کیا کرتا ہے، اور جو ایسی چیزیں اور حقائق بھی دیکھتا ہے کہ جو پہلے ان کے سامنے اس پر حجاب تھا۔ اب جو ہے کہ ہم آئیں گے کہ اصل پہلے بیان کریں گے کہ برہان فطرت اصلاً کیا ہے، پھر اس کی توضیح دیں گے۔ اس کے 2 مقدمے ہیں۔ مقدمے جو آپ کو پتہ ہے حاضری پڑھتے ہیں، منطق میں صغرا اور کبرا ہوتا ہے۔ ایک پہلا مقدمہ یہ شہودی ہوگا، دوسرا جو ہے عقل کے ذریعے ہم اس علم سے تحلیل کریں گے اور پھر نتیجہ نکالیں گے۔ تو پہلا مقدمہ یہ ہے کہ کبھی کبھی، یہ میرے آپ لفظ غور سے سنیں گے، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا وجود، ہمارا نفس یعنی ہم محتاج ہے، بالکل محتاج اور فقر ہے ہم ہر چیز میں محتاج ہیں، اور ہم اپنے وجود کو، اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے کسی نہ کسی کے ساتھ اپنے آپ کو مرتبط سمجھتے ہیں۔ یعنی کوئی ہے جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارے امور چلا رہا ہے۔ یہ کبھی کبھی انسان توجہ کرے، تفکر کرے تو اسے یہ علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ عقلی، یہ شعور، یعنی ہمیں باطن سے پتہ چلتا ہے، غور و تفکر کریں ہم اس کے حقائق کا ہمیں علم ہوگا، جیسے محبت، نفرت کا ہمیں یقینی علم ہوتا ہے۔ اور جب بھی مقدمہ نمبر 2، جب بھی کوئی انسان یہ فکر کرے کہ وہ فقیر محض ہے، وہ محتاج ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ حتماً وہ پھر کسی دوسرے کے ساتھ متصل ہے جو کہ فقیر نہیں ہے، جو کہ محتاج نہیں ہے، بلکہ قادر مطلق ہے اور اس کو چلا رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ بس کوئی ایسی ذات ہے جس سے ہم لوگ متصل ہیں، اور وہ غنی ہے اور بے نیاز ہے، اس کو کسی کی نیاز اور احتیاج نہیں ہے۔ یہ ہے دلیل۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ صاحب یہ کیسے، تھوڑا اس کا کھول کو بیان کرے۔ میں اس کی پہلے مقدمے کی توضیح بیان پیش کرتا ہوں۔ فقر ذاتی کا، اپنے محتاج ہونے کا شہود۔ دیکھیں ہم انسان عام حالات میں، عادی شرائط میں کیا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوں میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں، فلاں کر سکتا ہوں، آزاد ہوں۔ اگر جو ہے زیادہ ریاضی میں جو ہے نمبر لے لیے کہ الحمدللہ میں پڑھا لکھا ہوں، اگر اچھی تقریر کر لی، درس اچھا بیان کر لیا تو میں بہت بڑا عالم ہوں۔ اسی طریقے سے شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے دیکھا کہ میرے جیسا تو خوبصورت نہیں ہے، تھوڑا سا ورزش میں کوئی کرتب دکھا لی کہ مجھ سے زیادہ کوئی قوی نہیں ہے، یا میں بہت قوی ہوں۔ باپ کی طرف سے جو ہے پیسہ، زمین، فیکٹری وہ ملے گا، کہے گا میں الحمدللہ امیر ہی امیر ہوں، میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور یہ ساری چیزیں حقیقت میں وہ اپنی سمجھتا ہے کہ سب کچھ میں ہوں، یہ میری ہیں۔ لیکن یہاں پر اگر جو ہے واقعاً یہ افتخار کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں واقعاً میری ہیں، میں ان کا حاکم ہوں، میں واقعاً مستقل ہوں ان میں کسی کا محتاج نہیں ہوں،
تو دوستان عزیز تصور کریں کہ ایک آپ آئینہ بڑا سا جو ہے کسی سڑک پر کسی میدان میں کہیں پہ کھڑا کر دیں، اور وہ جب سورج نکلتا ہے تو اس کا نور پڑتا ہے کئی جگہوں تک، بڑا سا بس اگر آئینہ ہو، اگر وہ رنگین قسم کا ہو تو رنگین قسم کا نور جائے گا، اور یہ آئینہ سمجھتا ہے کہ جتنا ان کو روشن کر رہا ہوں، مثلا نیچے کو غار تھی اور غار میں اندھیرا تھا، یہ جو سامنے شیشہ یہ آئینہ نصب ہے، سورج جس پر پڑ رہا ہے اور اس کی لائٹیں پڑ رہی ہیں غار کے اندر، تو یہ آئینہ سمجھتا ہے کہ سارا غار کو روشن یہ اس کمرے کو میں نے کیا ہوا ہے۔ لیکن جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ دیکھتا ہے کہ نہ، میں تو محتاج ہوں، اگر سورج کا نور نہیں ہے تو میں بھی روشن نہیں کر پا رہا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ نور، یہ روشنائی، یہ ساری میری نہیں تھی بلکہ مجھے کہیں سے ملی تھی۔ تو دوستان اسی طریقے سے یہ مال، یہ قدرت، یہ حسن، یہ انسان کی جو ہے ہر خصوصیت، جب انسان تھوڑا سوچے تو یہ انسان کی اپنی نہیں ہے، کوئی دینے والا ہے۔ اور بعض کا انسان اتنا مجبور ہوتا ہے جب اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، قدرت ہوتی ہے۔ اب یہ کرونا میں دیکھ لیں، امریکہ کی کم از کم مثال لے لیں، چلو پاکستان، ایران اور ان کو چھوڑ دیں، سعودیہ جس کے پاس اب جو امریکہ جیسے ملکوں کو قرض دیتا ہے اور ایک سال کی جو ہے جو غریبوں کو خیرات دینی چاہیے وہاں بلینز ڈالر ان کو دے دیتا ہے اسلحے کی خریداری میں اپنی حفاظت کی خاطر۔ امریکہ جس کے پاس ایٹم بم تھا، کیا تھا، سارا کچھ تھا، آج کرونا نے آ کے سب کو کیا کر دیا، محتاج بنا دیا۔ دیکھ رہے ہیں، چاہے انہوں نے خود بنایا ہے چاہے قدرت کی طرف سے آیا ہے، دنیا پوری جو ہے وہ قرنطینہ میں چلی گئی ہے، اس کو بند کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ تو دوستان عزیز، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جو جب سوچتے ہیں میں ہوں، سب کچھ میرا ہے فلاں، نہ، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ کہیں سے ملتا ہے۔ یہ قدرت کی طاقت پہلے دن سے ہماری نہیں تھی، اور یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ اپنے وجدان سے پتہ چلے گا۔ ابھی کبھی آپ غور و فکر کریں گے تو مخصوصاً جب کبھی یہ سختیاں آتی ہیں، انسان کسی مصیبت میں گھرا ہوتا ہے جس میں دوست و احباب قریبی چھوڑ جاتے ہیں، اس کا پیسہ کام نہیں آتا، جان بچانے کے اس کو لالے پڑے ہوتے ہیں، تو اس وقت انسان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ میرا نہیں تھا۔ جب انسان کسی کشتی میں جا رہا ہو، طوفان آ جائے، کشتی جو ہے ہچکولے کھانے لگ جائے، تباہی موت آ جائے، اس وقت انسان کی ایک حسرت جاتی ہے کہ کوئی ہے جو اب بچا سکتا ہے، ورنہ مجھے کوئی انسان یہ کشتی نہیں بچا سکتے۔ انسان دیکھتا ہے جب کسی ایک دریا میں، نہر میں پانی آ رہا ہے تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یقیناً جو ہے یا ڈائریکٹ کسی چشمے سے یا پہاڑیوں سے نہر نکل رہی ہے، یا پھر یہ جتنے جو ہے بند وغیرہ بنائے جاتے ہیں تو یہ ڈیم وغیرہ اس سے نکل کر آ رہی ہے۔ لیکن ڈیم میں جتنا یہ پیچھے پہاڑوں سے برف کا، بارش کا پانی آ رہا ہے، یہ خود اس کا نہر کا پانی نہیں ہے، یا یہ جو ہمارے جو ہے بلب ہیں، جو لائٹیں ہیں، ان میں یہ جتنا یہ کرنٹ آ رہا ہے، یہ اصل اس کا منبع کہیں اور ہے۔ اگر وہاں سے نہ آئے تو یہ لائٹیں، یہ بلب، یہ کوئی چیز کچھ نہیں ہے۔ یہی انسان کبھی کبھی حقیقت میں جو ہے جب کبھی تفکر کرے، ذرا دنیا مافیا سے علیحدہ ہو کر جائے تو اس کو شعور آتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، اور انسان فقر محض ہے۔ اب یہ جو ہے دوسری بات کہنا چاہوں گا کہ یہ فقر ذاتی کا یہ شہود ہے، جس کو ہم شہود کرتے ہیں، جو ہمیں اس کی حقیقت نظر آتی ہے، یہ ہمیشہ کی نہیں ہے عام انسان کے لیے، بلکہ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے عام حالات میں مست ہوتا ہے، اس کی دنیا چل رہی ہے، لیکن کبھی کبھی جب اس کے دنیا کی سختی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو وہ خدا کی طرف یا قدرت کی طرف راغب ہوتا ہے، تو پھر شکر معذرت چاہتا ہوں، تو انسان کو اس وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو یہ جو ہے فقر اور ناداری کا احساس اور اپنی وابستگی کا احساس، یہ کوئی حالت روانی اور احساسی نہیں ہے کہ انسان احساساتی ہو جائے، بلکہ یہ وجدان انسان کو جو ہے، اور یہ قطعی چیز ہے، حقیقت دل سے کبھی کبھی معلوم ہوتی ہے کہ کوئی چیز ہے ایسی کہ جو مجھے چلا رہی ہے، جس نے مجھے زندگی دی ہوئی ہے۔ اب جو ہے دوبارہ میں یہ دونوں برہان کے مقدمے بیان کروں گا۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ ہم کبھی کبھی اپنے درون سے، اپنے وجدان میں پاتے ہیں کہ ہم فقر محض ہیں، محتاج ہیں اور کسی سے مرتبط ہیں۔
اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ جو عقلی جو بھی کسی چیز سے مرتبط ہوتا ہے محتاج ہوتا ہے، جس سے مرتبط ہوتا ہے وہ اس کا محتاج نہیں ہے اور وہ کیا ہے، غنی ہے۔ یہ پہلا مقدمہ جو تھا یہ شہودی ہے، اپنے وجدان سے ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں، اپنے قلب سے، اور دوسرا مقدمہ یا پوائنٹ جو ہے اس کو ہم اپنے عقل کے ذریعے درک کرتے ہیں۔ اب بعض چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنے احساسات اور روان کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں، مثال کے طور پر غصے میں آ گیا، غصے میں آ کے اللہ نہ کرے کسی کو قتل کر دیا، کسی کو آ کے جو مثلا تھپڑ مار دیا، گالی نکال دی، لیکن بعد میں شرمندہ ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، میں غصے میں آ گیا تھا، روانی حالت میں تھا، عادی حالت میں نہیں تھا، تو میں نے یہ کر دیا، پشیمان ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو فطری حالات ہوتے ہیں، یہ جو باتیں، شہود ہی ایسا نہیں ہوتا، بلکہ انسان یقین کی منزل پر اس کو پاتا ہے۔ اب اگلی ایک بات یہ ہے کہ اس برہان کو برہان فطرت کیوں کہتے ہیں؟ فاطرہ یعنی خلق کرنا، آفرینش، کسی چیز کو خلق کرنا بغیر کسی سابقہ چیز کے، اور فطرت مانا یعنی یہ خاص قسم کی آفرینش، نہ کسی سے نقل مار کے لی گئی ہو، نہ ہی کسی سے کوئی مادہ یا کوئی چیز لی گئی ہو، بلکہ خود ابتدا سے اس کو بیان کیا گیا ہو۔ برہان فطرت کو فطرت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے جب اپنی خلقت کو متناسب اور حقیقی انداز میں دیکھتا ہے، اور جو ہے یہ فطرت کو، جو فطری انسان کی سرش میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے پیدا کیا ہے، کچھ چیزیں اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر زمانے میں، ہر مکان میں، ماضی میں، مستقبل میں انسان بھی مشترک ہوتی ہیں یہ چیزیں، یہ کسی سے انسان سیکھتا نہیں ہے ان صفات کو کہ جو انسان کی پہلے سرشت موجود ہوتے ہیں، ان کو فطرت کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید بھی جو ہے وہ بھی ہمیں کہتا ہے کہ اے انسانوں، تم تمام کے تمام انتم الفقراء واللہ غنی حلیم، تم تمام کے تمام کیا ہو، فقیر ہو، اللہ کیا ہے، وہ غنی و حمید ہے، اور وہ اللہ کی جو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ جو حاضر ناظر ہے، اور ہم اس کو شہود بھی کر سکتے ہیں، یہ ہماری سرشت میں شامل ہے۔ اس طریقے سے ہم نے جو ہے پہلے جو درس تھا اس میں جو ہے مسائل فطری خداوند کے بارے میں جو بحث کی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کروڑوں لاکھوں سال جو گزر چکے ہیں، ہر زمانے میں اور ہر زمین میں خداوند عالم کی پرستش کرنے والے لوگ، بندگی کرنے والے رہے ہیں۔ اگرچہ وہ کسی نے جو خدا کے مظاہر کی پرستش شروع کر دی، لیکن انسان کے اندر وہ جو سرشت میں فطرت وہ موجود ہے، گرائش وہ خدا کی طرف جاتی ہے، خدا کو پہچانتی ہے، لیکن بعض اوقات ہم ماحول کی خاطر، جیسے کہا تھا کہ ہمارا نفس مشغول ہونے کی وجہ سے ہر چیزوں کو بھلا دیتا ہے، اس طریقے سے یہ جو فطرت ہے، ہم دنیا میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات یہ جو فطری حقیقت ہمارے اندر موجود ہوتی ہے، ہمارا نفس اس سے توجہ نہیں کرتا، ایسے ایسے اس پر پردے پڑ جاتے ہیں، اور ہم دنیا میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم اس فطرت میں جو سرشت میں موجود ہے، خدا پرستی، خدا کی پرستش، خدا کی عبادت، اس کو اور شہود یہ جو ہمیں کبھی کبھی ہوتا ہے، اس کو لگاتار چالو رکھنے کے لیے، مسلسل اس کو اپنے ساتھ حرکت میں رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس میں صاف سی بات ہے، عبادت و تقوی، اعمال صالح، اور ان میں سب سے پہلے معرفت کا، افکار کا، عقائد کا پاک ہونا، کیونکہ ہمارا نفس ضعیف ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ جب کوئی مثلا غم کی حالت میں ہوتا ہے، چوٹ لگی ہوتی ہے، کوئی ایسی اس کو اچھی دل فریب چیز دکھانا شروع کر دیں تو بعض کا اپنے وہ درد بھول جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ہم انسان جو ہیں یہ دنیا میں مشغول ہونے کی وجہ سے اپنی فطری خدا پرستی کو بھول جاتے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے خارج سے پہلے جو ہے بعض چیزوں سے جدا ہونا پڑے گا۔ ہمیں یہ ہے کہ پرخوری، زیادہ کھانا، ہر وقت کھانا، زیادہ سونا، زیادہ بولنا، لاو لاب کی محفلوں میں ایسے بیٹھکوں پر بیٹھے رہنا، فالتو قسم کی، اور دنیا دار دوست جو ہر وقت پیسے کی باتیں، ہر وقت گاڑیوں کی، یہ موبائل لو تو یہ دوں گا، آج فلانے کی بلڈنگ دیکھی، آج یہ دیکھا، میں ان لوگوں سے ہٹ کے اور رستے چلتے ہوئے نظریں جھکا کے رکھیں، نظر حرام سے بچیں، حتیٰ بلڈنگوں پہ نکاح نہ کریں، اللہ جب دے گا محنت جو ہے وہ جاری رکھیں، اور اپنے درون، یہ تھا اپنے خارج سے جدا کریں، اندر نفس سے خدا بند عالم کے ساتھ راز و نیاز کرنا، گریہ کرنا، آپ نے خدا کے ساتھ
ہمیشہ کا تعلق رکھنا، نماز و روزہ، اور یہ جو خداوند عالم نے ہمیں جو جتنی بھی عبادات دی ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے کم از کم سار خیزی کو دوستو اگر ممکن ہو سکے تو سار خیزی والا جو اذان سے مثلا 10 منٹ پہلے سے لے کر طلوع تک، بین طلوعین جس کو کہتے ہیں، خدا اگر کسی کو توفیق دے دے کہ اس میں سارے لوگ اکثر سوئے ہوتے ہیں، شور و کام ہوتا ہے، علیحدہ کونے میں جا کے خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنا، تو اس سے خداوند عالم ہمارے لیے بھی ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے گا۔ پھر گویا ایسے کہ ہم خداوند عالم کو آنکھیں سے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جیسے نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارے اندر یہ فطرت اور یہ چیز موجود ہے، دنیا میں مشغولیت کی وجہ سے اور اپنے شیطانی جو ہے بعض صفات کی وجہ سے ہم روحانی صفات کو دفن کر دیتے ہیں، اس فطری صفت کے اوپر بھی، میل کے اوپر بھی پردے آ جاتے ہیں اور ہم خدا کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن ہم اس کو توڑ کر اگر یہ جو میں نے حالات بتائے ہیں خدا کے ساتھ رابطے کو مضبوط کر لیں تو خود بخود خدا کا دیدار شروع ہو جائے گا۔ کیسے؟ جیسے حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ حل رأیت ربک، آیا اے علی تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے کہ جس کی عبادت کرتے ہیں؟ حضرت علیہ السلام فرمایا ما کنت اعبد ربا لم ارہ، جس خدا کو میں نے دیکھا نہ ہو میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا۔ لیکن بعد میں فرماتے ہیں لم ترہ العیون بمشاہدۃ الابصار، کہ اس خدا کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، وَلَكِنْ رَأَتْهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ، بلکہ یہ دل ہیں، یہ قلوب ہیں جو حقیقت ایمان کے ذریعے اس خدا کے جلال و جمال کا مشاہدہ کرتے ہیں، جس طریقے سے امام سجاد علیہ السلام کا فرمان بھی پڑا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اپنا حقیقی دیدار جو کہ دل اور قلب کی آنکھ سے ہوتا ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔